بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے اس کی نماز ناقص ہے۔ سوال: مکرم و محترم حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب، رئیس افتاء بورڈ انٹرنیشنل نیو یارک، آج کل کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو اس قدر اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے کہ بعض سوشل میڈیا کے علماء کرام امت کے بڑے بڑے ایشوز سے منہ پھیر کر دعا کے مسئلے پر امت کو الجھا رہے ہیں، اور امریکہ میں بہت سی مساجد کے ائمہ اور علماء بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو ترک کرتے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اب یہ مسئلہ ایک فقہی اختلاف سے زیادہ فتنہ کی شکل اختیار کر رہا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ الحمدللہ امت کا ایک بڑا طبقہ آن جناب کے فتاوی پر اعتماد کرتا ہے، اور آپ اتحاد امت کے بڑے داعی ہیں۔ اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے۔ اس دعا کے مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا ثابت ہے یا نہیں؟ جو نہ مانگے اس کا کیا حکم ہے؟ آخر سائل ڈاکٹر فیصل علی، نیو یارک، مؤرخہ 26 جون 2018۔ الجواب: ومنہ الصدق والصواب۔ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد قولی اور فعلی احادیث سے نہ صرف جواز ثابت ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے، اور یہاں تک کہ نماز کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص دیگر امور کے ساتھ ساتھ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے اس کی نماز ناقص ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کو بدعت کہنا صحیح اور صریح احادیث کا انکار اور بجائے خود بدعت سیئہ ہے، کیونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب بتواتر ثابت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حقیقت دو رکعت ہے، ہر 2 رکعت پر قاعدہ التحیات ہے، اور نماز دراصل خشوع یعنی آواز میں تذلل اختیار کرنے، اور خضوع یعنی دل میں گڑ گڑانے، اور تمسکن یعنی سراپا عاجزی بن جانے، اور اقناع الیدین یعنی نماز کے بعد دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا کر یا رب کہہ کر دعا مانگنے کا نام ہے۔ جس نے ایسا نہیں کیا اس کی نماز ناقص ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے علاوہ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر تلامذہ نے ایسی نماز کو فہی خداج کہا ہے۔ اس کا معنی بھی ناقص اور ناتمام کے ہیں، یعنی جس نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی اس کی نماز ناقص و ناتمام ہے۔ نیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو جو امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اصح قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جلد 11 صفحہ 133 میں، اور نواب صدیق حسن خان نے دلیل الطالب صفحہ 323 میں منکرین دعا کا خوب رد کیا ہے کہ نماز کے بعد دعا کا مطلقاً انکار کرنا درست نہیں، بلکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نماز کے بعد دعا کرنے کا باب باندھ کر منکرین دعا کی تردید کی ہے۔ نیز دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اقتباس ملاحظہ ہو، اور اس حدیث سے اور اس کے مثل حدیثوں سے نماز کے بعد دعا مانگنے کا نہ صرف جواز ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کی تاکید بھی ثابت ہوتی ہے۔ بس یہ حدیث نمازوں کے بعد دعا کے لیے اصل بنیاد ہے۔ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: اقتباس: پھر فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھاؤ اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ یہ دعا مانگنا نماز کا مغز ہے، لہذا جو شخص نماز کے بعد دعا نہ مانگے اس کی نماز خاک ہے۔ بلکہ محدث کبیر حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث میں رقم تراز ہیں۔ اقتباس: دعا میں ہاتھ اٹھانا اور آخر میں ہاتھ منہ پر پھیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب قریب بتواتر ثابت ہے۔ جن لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے ان لوگوں کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے صرف غلط فہمی ہوئی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب میں تقریباً 30 حدیثیں اس کے متعلق یکجا کر دی ہیں، اور تفصیل سے ان حضرات کی غلط فہمی کی حقیقت واضح کی ہے۔ چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم شرح ترمذی میں لکھتے ہیں: اقتباس:
اور احوال خاصہ کی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، جیسے نمازوں کے بعد کی دعائیں ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے۔ نیز حدیث انس رضی اللہ عنہ کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس: اس حدیث سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ بارش طلبی کے علاوہ ہر دعا میں ہاتھ نہ اٹھانا سنت ہے، حالانکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں غیر معمولی رفع کی نفی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلبی کی دعا میں ہاتھ بہت اوپر تک اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی، اور دوسری دعاؤں میں اتنے اوپر تک نہیں اٹھاتے تھے، سینہ کے مقابل تک اٹھاتے تھے۔ احادیث میں تطبیق کے لیے یہ توجیہ ضروری ہے۔ غرض یہ کہ صحابہ اجمعین رضی اللہ عنہم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح دعا مانگی ہے، اور آج تک سلف صالحین کا تعامل و توارث خود ایک مستقل دلیل ہے۔ چنانچہ مساجد کے ائمہ کرام اور علماء عظام کو فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس متوارث عمل کو ترک کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیز اگر کوئی امام مسجد ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول ہو جایا کریں، اور کسی قسم کے وسوسے اور فتنے کا ہرگز شکار نہ ہوں۔ واللہ الموفق والمعین۔ مزید تفصیل کے لیے مطالعہ کیجیے 1 خزائن السنن جلد 1 صفحہ 135، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ۔ 2 حدیث اور اہل حدیث صفحہ 468۔ 3 سنت طریقہ نماز مؤلفہ مولانا مفتی منیر احمد اخون۔ واللہ عالم بالصواب۔